سرے عرش پر ہے تری گزر دلے فرش پر ہے تری نظر سرے عرش پر ہے تری گزر دلے فرش پر ہے تری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تم سے آرام ہے اور کوئی غیب تھا اور کوئی غیب تھا تم سے نہا ہوئے پتا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو چنانچہ کچھ ہلکا بار رسالت پناہ میں حاضر ہو کر یا کہنا تھے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے اس بات کا روشن دلیل ہے کہ اس وقت کے کافروں کا یہی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب تابع ہوگا بلند آواز سے بار جائے حالت میں صلاۃ السلام کا نشان کیجیے پھر میں آگے پڑھوں بڑے دوسرے صلی اللہ علیہ برادران ملت کیا عمل حقیقت ہے کہ حضور نبی آخر زمان خاتم پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار آیات قرآن یا احادیث کریمہ موجود ہیں مگر میں ابھی آپ کے سامنے عہد رسالت کے وہ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو نبی غیب عقیدہ تعلیم سے متعلق ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے ظاہر ہو جائے کہ زمانہ رسالت کے کافر مشرع تو نبی اکرم کے غلبے دیکھ کر ایمان لیا ہے مگر افسوس کہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے صبح و شام روزہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نبی محترم کی غیبانی کا انکار کر رہے ہیں محترم عزیزم احمد حسین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ نور اللہم لک النور وبک النور نور علی نور والصلاة والسلام علی حبیب النور وعلی آلہ وصحبہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پیش حق شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اساتے دیے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے برادران اسلام ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا سلف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے اس رسول آخری کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے جن کی انگلی سے امنت چاند کی جانب اٹھ جاتی ہے تو چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے جن کی انگلی کی اشارے پا کر ڈوبا سورج پلٹاتا ہے اور اٹھتے سر پر راکا رک جاتا ہے آئیے محبت کے ساتھ اس رسول پاک صاحب لیلا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے مسیحہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرے پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاق کائنات کا ارشاد پاک ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے اسی عالم میں رہ جائیے ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا میرے آقا حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم ہر جہان کی رحمت ہے وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جانوروں کے لیے رحمت ہے نباتات جمادات کے لیے رحمت ہے فرشتوں کے لیے رحمت ہے جنوں کے لیے رحمت ہے ساری کائنات کے لیے رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضرت زید بن حارثہ کا نام آپ نے سنا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور صابر سے والد ان کی خیرات میں رویا کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے آخرکار مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی باپ بیٹے ایک دوسرے سے بغل کی نوکر کھو ہوئے میرے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے نور نظر سے تم سے دے دیجئے آپ جتنی رقم طلب کریں میں ادا کرنے کو تیار ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے میں کسی سے تو اختیار دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو تم اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو مگر جب زید کے والد نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو زید نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت کو ایک نظر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملاد اور نیک سلوک کی عادت دل میں مچلنے لگی کہ تیرے قدموں میں ہے جو غیر قدموں کیا دیکھے دیکھے
हुआ तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सच्चा तेरा। देख ने अपने बाप से साफ साफ कह दिया कि मैं इस रहीम करीम आका की गुलामी पर हजारों आजादियों को कुर्बान करता हूँ। वह मेरे शफीक खान में किसी हाल में भी अपने इस आका की चौखट को नहीं छोड़ सकता। जब हारिस से चले गए, हारिस साहब अपने अपने बेटे की वसीयत इस वाले आने मोहब्बत रसूल पर ताज्जुब करते हुए कहा कि ए लफ्ज़ जिक्र मुझसे न पूछ, मेरा हाल कुछ नहीं, तेरी खुशी में खुश हूँ, मेरा तुझसे कुछ सवाल नहीं। जब हारिस साहब चले गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को आजाद करके अपने मुंह बोला, बेटा बना लिया और आखिरी दम तक फरजंदे मानवी को ऐसा नवाजा कि उनके बेटे अस्मा को जो गुलाम सादे थे और नवासे हसनैन करीम में उनको जो इमाम सादे थे, दोनों को दूसरे नबूवत पर बसाकर मजमा आम में तशरीफ लाते थे। जिस जगह तज़कीर फख्र नाम आता है, चली हरफों में भी अस्मा का नाम आता है। एक कांधे पर है लफ्ज़ जिक्र शेर खुदा, दूसरे कांधे पर फरजंदे गुलाम आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कादरी से मुतबिसों की तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन व बसीरिन व नजीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का, मेघना तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन नूना तेरा दीदार सबका नूर का। हजरत गिरामी मौलाना रूम ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखा कि एक बार हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछा कि तू शहद कैसे बनाती है, तो उसने अर्ज की कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का सूंघते हैं, फिर उसे अपने छत्तों में गोल देते हैं, बस वही शहद है। आके ने फरमाया कि फूलों का तो फीके होते हैं और शहद तो मीठा होता है, ये बताओ तू शहद में मिठास कहाँ से आती है? तो शहद की मक्खी ने अर्ज किया गुप्त मकानी पर रहमत दुरूद में श्रीवती और श्रीवती श्री तखीर और वजूद या रसूल अल्लाह चमन से अपने घर तक दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाते हैं। शहद की लज्जत और मिठास आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से सुभान अल्लाह। हम मुसलमानों को शहद की मक्खी सदर से इबरत हासिल करना चाहिए और यकीन कामिल होना चाहिए कि हम अगर अकीदत और मोहब्बत से अपने आका की बारगाह मुकद्दस में दुरूद और सलाम अर्ज करें तो यकीन हमारी भी इबादत में भी मकबूलियत की मिठास पैदा हो जाएगी। क्यों न पढ़े सुबह मसा सल्ली अला मुहम्मद, पढ़ता है जब खुद खुदा सल्ली अला मुहम्मद, नामे नबी सुना गया ऐसा मजा मुझे मिल गया लब सलम मेरा सल्ली अला मुहम्मद। अबरे करम है मुस्तफा, पहले शिका है मुस्तफा, क्यों न हो दो जहां फिदा सल्ली अला मुहम्मद। दिल में हुआ वो जलवागर, काबा हुआ खुदा का घर, चमका जो नूरे मुस्तफा सल्ली अला मुहम्मद। पाई है के जावेदा गम से मिली उसे मां, पढ़ता हुआ जो मर गया सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम माशाअल्लाह सुभान रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हेलो, अब मैं नतीब जलसा से मुतबिसों की तशरीफ लाए और सभी पढ़ने वाले हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ काम करें। कोशिश ये होना चाहिए क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, 10 और 10:30 के बीच ये प्रोग्राम समझ जाए और अपने अपने नायाब कलाम से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। 4 से 5 शेर तक सभी नात हजरात अपने कलाम को पेश करेंगे। हजरात, आपने बखूबी जिन बच्चों की अभी खेलने की उम्र है, आपने देखा कि ये सिर्फ सोहबत का असर है। समझ रहे हैं बात को आप?
صحبت کا اثر ہے یہ، اور کہیں نہ کہیں ان کے اساتذہ کرام، ان کے والد گرامی کی محبتوں کا یہ ثمرہ ہے جو آپ نے سماعت کیا ابھی. اور یہ تمام تر ممبر شریف کے علماء کرام بیٹھ کر کے ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہی بچے آگے چل کر کے ہمارا مستقبل بنیں گے، ہمارے مستقبل کو روشن و تابناک کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں مولا جتنے بچے، یہ بچوں کے جذبات کو مولا سلامت رکھے، ان بچوں کے حوصلے کو مولا سلامت رکھے، اور ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. جتنے لوگ آئے ہیں ایک مرتبہ حضور کو پکارے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر کے محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹھنڈک کے موسم میں ایک شکایت بہت زوروں سے آتی ہے کہ کسی کو فالج کی شکایت ہے، کسی کو لقوے کی شکایت ہے، اور اکثر آپ حالات دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو صرف ٹھنڈک کے موسم میں یہ بیماریاں نظر آتی ہیں، فالج ہو یا پھر جو ہے لقوہ ہو. تو اس کا ایک بہترین نسخہ ہے جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اٹھتا ہے. ایک بات آپ کو میں بتا دوں، جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اٹھتا ہے اس ہاتھ کو کبھی لقوے کی بیماری نہیں ہوا کرتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو محبتوں کے ساتھ حضور کو پکارا. میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھنڈک ہے، لیکن جہاں مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈک خود بھاگ جایا کرتی ہے. انشاءاللہ العزیز مولائے کائنات کا جذبہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا کردار لے کر کے آپ بیٹھیں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے ساتھ بولیں لبیک یا رسول اللہ. کہ ایک عاشق کی تمنا کیا ہوتی ہے. دیکھیں اگر حضور کے نام پہ کوئی ایک عاشق سے جان مانگ لے تو حضور کا عاشق حضور کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو جب حضور کے نام پہ ہم جان دے سکتے ہیں تو حضور کے نام پہ اپنی زبان کو جنبش کیوں نہیں دے سکتے ہیں. مشرف اشرفی یہاں سے 4 مصرے پڑھتا ہے کہ نبی کے نام پر اے مومنوں سب کچھ لٹا دیں گے. بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے بغیر مائک کے بھی بولنا آتا ہے، یہ سمجھ لیجیے. بغیر مائک کے پوری رات میں بول سکتا ہوں. پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ نبی کے نام پر اے مومنوں سب کچھ لٹا دیں گے. اگر انگلی اٹھی ایمان پر تو سر کٹا دیں گے. مائک سے تو میری آواز نکل رہی تو آپ بھی آواز کو بلند کریں کہ نبی کے نام پر اے مومنوں سب کچھ لٹا دیں گے. نبی کے نام پر اے مومنوں سب کچھ لٹا دیں گے. ابھی نہیں بولیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس